آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا خاص وظیفہ تمہیں دینے لگا ہوں۔ اس سے بڑا وظیفہ میں نے خود اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس سے بڑا وظیفہ غوث پاک کا بتایا ہوا کہ جس کی مثالیں موجود ہیں، یعنی کہ آج آپ نے 12، 13، 14، 15 شعبان کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی لاکھوں لوگوں نے ایک الفاظ پڑھتے ہی اپنی حاجتوں و مرادوں کو پورا کر لیا ہے، کیونکہ رب کریم کو یہ الفاظ، یہ وظیفہ اتنا پسند ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس بندے نے شعبان المعظم کی 12، 13، 14، 15 تاریخ کو، فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اس الفاظ کو، یہ 3 الفاظ اگر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، وہ جہاں موجود ہو، وضو کر کے بنا وضو پڑھ لے، چلتے پھرتے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک سمجھ لے خزانہ ہے۔ یہ آپ کے لیے ساتھیوں بھائی، ویڈیو آپ کی تقدیر کو آج غوث پاک کا وہ سچا عمل دوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جائیں گی۔ رب کی ذات پر یقین بھروسہ آپ نے کرنا ہے۔ عمل سچا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں، ایسا عمل ہے کہ آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو۔ آج اگر پوری دنیا نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، ساری دنیا اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکی ہے، اپنے پرائے سب روٹ چکے ہیں، غربت اور غریبی میں ساتھیوں بھائی بہنوں، لوگ اگر دیکھ کر تمہیں رستہ بدل لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو وہ آ رہا ہے غریب، بھاگو یہاں سے، پھر کچھ مانگ لے گا ہم سے۔ لوگوں نے ساتھیوں بھائی بہنوں اگر تمہاری غربت اور غریبی میں ساتھ چھوڑ دیا ہے تو ہمت نہ ہارنا، حوصلہ بالکل نہ ہارنا۔ ایک ذات اب بھی موجود ہے، وہ ہمیشہ موجود رہے گی، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ میرا بھی رب ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ جب اس رب کو ساتھیوں بھائی بہنوں 12، 13، 14، 15 کی ان عظیم تاریخ کو، شعبان کی سب سے بڑے دنوں میں ان خاص ناموں سے پکارو گے، مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، مانگو گے اپنی حاجتوں کے لیے، ساتھیوں بھائی بہنوں، یقین کیجیے گا وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ وہ نہ دینے والے کی شکلیں دیکھتی ہے دیتے وقت، نہ ہمارے اعمال دیکھے گا ہم کتنے گناہ گار ہیں، وہ بس دیتا چلا جائے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، انشاءاللہ اگر یہ موقع گوا دیا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی جو کوئی بندہ 12، 13، 14، 15 تاریخ جس بندے نے یہ وظیفہ نہ پڑھا، وہ اپنے پاؤں پر کلاڑی مارے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ الفاظ پڑھ لو، آخری دانے پر انشاءاللہ انگلی رکھنے سے پہلے ہی آپ کی تقدیر بدل جائے گی، رزق دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ دوستو، شعبان کی قدر و قیمت کے بارے میں تو ہم لوگ ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں ہر بندے کے نامۂ اعمال کو رب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کو نبی پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، میرے رب نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی برکت و خیر برکت ہوگی۔ ساتھی بہنوں، غربت اور غریبی، تنگ دستیاں، پریشانی ہیں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ساتھیو بھائی بہنوں شب برات سے پہلے آپ نے ان عظیم گھڑیوں میں 12، 13، 14، 15 تاریخ کو ساتھیو بھائی بہنوں غوث پاک کا دونوں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ گھر میں جہاں نظر ڈالو گے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ لازمی کر لے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و قبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری سے، ساتھیو بھائی بہنوں بے اولادگی سے جلد نجات چاہتا ہے۔ تو اللہ والو، آج اس عظیم گھڑیوں میں ساتھیو بھائی بہنوں شب برات سے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا راز، ایسا وظیفہ کرنے آیا ہوں۔ آپ نے صرف تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کسی سے بھی آپ کی کوئی ایسی ناممکن حاجات جس کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو بالکل ہو نہیں سکتا، آپ نے اس ناممکن حاجات کے لیے رب کریم سے جو مانگو گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔
دوستو ماہ شعبان کی عظمت و فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. صرف اتنا کہوں گا یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے, یہ رب کریم کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے, اس مہینے میں یہ وظیفہ پڑھنے والے کو پورے سال کا فائدہ ہوگا. پورا سال اگر درود در در کی ٹھوکریں کھاتے آئے ہو, پورا سال اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہو, غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عمل ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیتا ہے. اگر آپ پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے, کوئی ظالم اگر آپ کے میرے بھائیوں بہنوں تنگ آپ کو کرتا ہے, چاہے ظالم شوہر, ظالم ساس, دنیا کا کوئی رشتہ, ساتھیوں, دوستوں, بزرگوں, بہنوں, اگر میری مائیں ایسی ہیں کہ بہویں ان پر ظلم کر رہی ہیں, اگر آپ کی بیٹی سسرال میں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہے, ظالم سسرالیوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے, خدا کا واسطہ یہ عمل آپ کی بیٹی کو بتا دو. کہو کہ 11 آپ نے 12, 13, 14, 15 شعبان کے دن, ساتھیوں, بھائی بہنوں, آپ کے پاس کتنے گھنٹے ہیں دیکھ لیں. آپ کے پاس 96 گھنٹے کا وقت ہے. ساتھیوں, بھائی بہنیں, اس عمل کو چاہیں تو شب برات میں کر سکتے ہیں, 15ویں شب میں کر لیں, چاہے تو 14 میں کر لیں, چاہے تو 13 میں کر لیں, چاہے تو 12 میں کر لیں. پورے آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ آپ کے پاس پورا کا پورا 96 گھنٹوں کا وقت ہے. کیا 96 گھنٹے میں اپنی زندگی کو 1 منٹ نہیں دے سکتے؟ کیا اللہ پاک کی ذات پر تمہیں اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تم اللہ پاک کے ناموں کو کیا 1 منٹ نکال کر نہیں پڑھ سکتے؟ پورا دن اسکرالنگ میں لگے ہو, یہ ویڈیو چھوڑ کے کیا کرو گے تم؟ دوسرا, تمہیں کوئی بینک چلانا ہے, تمہیں کوئی فیکٹری میں جانا ہے, یہ ویڈیو کاٹ کے تمہیں اسکرولنگ کرو گے, ٹک ٹاک پر ناک گانے سن لو گے, لیکن یہ کام کی بات نہیں سنو گے, یہ رب کو راضی کرنے کی بات نہیں سنو گے. ٹک ٹاک پر تم لوگ فضول چیزیں دیکھو گے, خوش ہوگے چند سیکنڈ کے لیے, پھر وہی پریشانیاں, پھر وہی تنگ دستیاں, پھر وہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے. یار میرے MB ختم ہو گیا, میرا پیکج ختم ہو گیا, ٹک ٹاک چلا کر میرے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن مجھے ٹک ٹاک چلانا ہے. میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن میں ٹک ٹاک چلاؤں گا. میں اسی طرح زندگی گزاروں گا, در در کی ٹھوکریں کھاؤں گا, مانگتا پھروں گا, پھر کسی اور کو پکڑ لوں گا, پھر ایک کو چھوڑوں گا, پھر دوسروں سے مانگنا شروع کر دوں گا. اسی طرح میری زندگی گزرتی رہے گی, روتی ہوئی پریشانیوں میں, در در کی ٹھوکروں کو کھاتے ہوئے میں جیتا رہوں گا. لیکن میں اللہ کا نام پڑھ کر ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اپنے حالات کو نہیں بدلوں گا. ایسا ہی چاہتے ہو تو آپ کی مرضی ہے, آپ کی زندگی ہے. میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا. غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا وہ عمل آپ کو دے کر جاؤں گا کہ نصیب کھل جائیں گے. اب عمل سمجھانے لگا ہوں, پڑھ لو تو آپ کی مرضی ہے. تو آپ کی مرضی دیکھیں, آپ کے پاس پورے 96 گھنٹے ہی 4 دن میں آپ نے 1 منٹ صرف نکالنی ہے. گھر میں, دفتر میں, آفس میں, جہاں دل کرے بیٹھ جانا. کوئی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا فرماتے ہیں اس عمل کو بندہ جس جگہ موجود ہو پڑھ لے. صرف 12, 13, 14, 15 شعبان پوری دنیا میں کہیں موجود ہو, اس اللہ کی زمین پر کہیں موجود ہو, یہ بندہ, اگر کوئی بندہ 12, 13, 14, 15 شعبان والے دن یہ وظیفہ پڑھ لے اور اللہ پاک سے خوب تنہائی میں بیٹھ کر مانگنا شروع کرے, فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نہ بھی مانگے تو بن مانگے بھی اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتے ہیں. رب کریم تو دل کے حال جانتے ہیں میرے بھائیوں, میری بہنوں. اب آپ نے دیکھے کرنا کیا ہے, آپ نے 12, 13, 14, 15 شعبان پوری دنیا میں لگ چکی ہے, یعنی کہ کہیں پر 12 ہے, کہیں پر 13 ہے. آپ کے ملک میں کوئی بھی تاریخ ہو, چاہے 12 ہو, 13 ہو, 14 ہو, 15 ہو, ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, آپ کے ملک میں چاہے منگل ہو, بدھ ہو, جمعرات ہو, جمعہ ہو, کوئی بھی ان دنوں میں سے آپ نے پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, کتنے دن ہیں؟ بہت سارے دن ہیں. ان دنوں میں ساتھیوں, بھائی بہنوں, آپ نے صرف چند گھڑیاں نکالنی ہیں. چند گھڑیاں, 4 دن ہیں, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ. دوستو, بھائی بہنوں, انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی, ہر مراد پوری ہو جائے گی. یہ خاص گھڑیاں, یہ قبولیت کی گھڑیوں کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو آپ ویسے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں. حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد حاصل کرنے کا یہ بڑا ہی خاص موقع ہے. خاص موقع ہے, یہ ایک ایسا خاص وظیفہ غوث پاک نے بتایا, ایک ایسا چھوٹا سا وظیفہ ہے, لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ شاہ بغداد انسان کی داد رسی کو پہنچ جاتے ہیں. یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں غوث خطب, ابدال سالک, اقبا نقبہ درویش اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں. یہ وہی غوث اعظم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف حلقہ باز سے نوازا ہے. لوگ انہیں محبوب سبحانی, غوث الاعظم محی الدین, غوث الثقلین, غوث سمدانی. ساتھیوں, بھائی بہنوں, آل نبی ہیں, اولاد علی ہیں, اور روحانیت کے ایک بڑے مقام پر تشریف فرما ہیں. آپ فیض و برکات کا سرچشمہ ہیں اور اولیاء اللہ کے لیے مشعل راہ بھی ہیں.
آج غوث پاک کے چاہنے والوں، اگر آپ اپنی زندگی سے واقعی تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہو، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی غربت غریبی کو مٹانا چاہتے ہو، شاید پوری زندگی ساتھی بھائی رہتی دنیا تک تمہیں اس سے بڑا وظیفہ نہ ملے، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے دوستو، بھائیو، بہنوں، درود شریف پڑھ لینا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے، لیکن آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیں، درود شریف جب پڑھیں گے تو عمل کی طاقت، عمل کے فائدے مزید بڑھ جائیں گے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر لیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، آج رب کریم سے کھل ڈھل کے مانگ لیجیے گا۔ آج یہ نہ ہو کہ ایک لاکھ مانگا، 2 لاکھ مانگا، آج سب کچھ مانگ لیجیے گا، آج سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ آج ساتھیوں، بھائی بہنوں، سب کچھ چاہیے، رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ مجھے اولاد بھی چاہیے، اولاد کے لیے پڑھنا ہے تو مجھے اولاد بھی چاہیے، بیماریوں سے شفا بھی چاہیے، رب کریم میرا قرضہ ہے، رب کریم چھوٹے بچے ہیں، فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، سب کچھ مانگ لیجیے گا۔ آج اپنی پوری کتاب رب کے آگے کھلی کتاب رکھ دیجیے گا۔ آج جو لوگوں کے سامنے آپ لوگ جاتے ہیں، بھائی مجھے بل بھرنا ہے، مجھے 2000 دے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رب کریم کہتا ہے تو لوگوں کے آگے مانگتا ہے، تو اب تو لوگوں سے مانگ، اب تو میرے پاس مت آنا، رب کریم ناراض ہوتے ہیں، تو ایسا شخص کو رب کریم پسند نہیں کرتے، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ رب کریم کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو میرے پاس آ تو صحیح، میری بارگاہ میں مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے دوں گا، تو مانگ کر دیکھ۔ بس ساتھیو، بھائی بہنوں، آپ نے اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام اللہ والے فرماتے ہیں، جو بندہ شعبان المعظم کی 12، 13، 14، 15 تاریخ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ آخری موقع جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ یا ربنا تو ہمارا رب ہے، ہمیں بخش دے، ہماری مشکلات پریشانیاں آسان کر دے، ہماری زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ تو میرا رب ہے، میرے دل کو سکون دے، میری پریشانیوں کو دور کر، میرے حق میں بہتر فیصلے فرما۔ یا ربنا ہمیں صبر عطا کر، ہمیں ہدایت دے، نیکیوں کی توفیق دے، اور یا ربی میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، میرے خوابوں کو سچ کر دے، مجھے وہ عطا کر جو میرے لیے بہتر ہے، یا ربنا اور یا ربی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یعنی کہ یہ دعا آپ لوگ سب سے پہلے نمبر پر کر رہے ہیں رب کریم سے اس عمل کے شروع ہوتے ہی۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں، جب یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے، یا ربنا اور یا ربی کا خزانہ، ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، 12، 13، 14، 15 شعبان کے دن یا ربنا یا ربی پڑھتے ہوئے رب کریم کو پکارنا ہے، تو عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، عرش بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، سارے فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے زمین پر اتنا مجبور، اتنا پریشان ہو گیا ہے، جو ماہ شعبان کی نظیم گھڑیوں میں جو رب کریم کو ایسے عظیم لفظوں سے، ایسے عظیم ناموں سے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، پھر ساتھیوں، دوستوں، ظلم نہیں ہوتا کوئی آپ پر پھر ساتھیوں، بھائی بہنوں، دشمن آپ کے دوست بن جاتے ہیں، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، روٹھے ہوئے واپس آ جاتے ہیں، گھر سے جھگڑے، بد نظری، عمل بندش تک کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل لوگوں کے دلوں میں ایسی طوفانی محبت پیدا کرے گا، یہ سارے دوست دشمن بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے، جو آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جو آپ کو عزت نہیں دیتے، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ظالم شوہر، تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ عمل کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ آپ نے دوستوں، بھائی بہنوں، ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ان دونوں وظائف کو جب ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اس طرح آپ نے یہ پاورفل وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ کتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی کا یہ معجزاتی وظیفہ؟ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں فقط ہاتھوں کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے۔ یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ کیا پتہ کسی کے شیئر کرنے سے کسی دکھیارے پریشان کا بھلا ہو جائے، اور وہ آپ کے حق میں، میرے حق میں ساری زندگی دعائیں کرتا رہے۔ یہ وظیفہ جب 100 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ شامل کرنا ہے۔
اس عمل کو بتلانے میں چند سیکنڈ کا وقت منٹ ضرور لگ رہا ہے، لیکن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا جب پڑھنے بیٹھیں گے عمل 12، 13، 14، 15 شعبان کے دن 96 گھنٹے ہیں، صرف 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، اور یہ 1 منٹ کا عمل دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ یہ 1 منٹ کا عمل تمام وظائف پر بھاری ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ یہ وظیفہ جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو ملا کر پڑھیں گے، 100 بار دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، پورے آپ کے پاس 100 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں 100 بار، جب پڑھ لیں تو فوری طور پر اب آپ نے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ آپ نے جیسے ہی یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا، عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ وظیفہ شاید بہت ہی کم لوگوں نے پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ آپ نے اگر پڑھا بھی ہوگا، یقین مانیے یہ وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر طرح کی مشکل پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ اب بات کو بڑی گہرائی سے آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یا اللہ یا مصطفیٰ، لیکن اس کو پہلے سمجھنا ہے۔ ہم بہت جلد ساتھیوں بھائی بہنوں سمجھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ساتھیوں ہم سمجھ گئے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، صحیح طریقے سمجھا۔ لیکن جیسے ہی پہلا وظیفہ آپ نے 100 بار پڑھ لیا یا ربنا یا ربی کا ملا کر، اب آپ نے فوری طور پر عمل میں سیکنڈ نمبر پر تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اگر ہو تو یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ساتھیوں بھائی بہنوں یاد رکھنا، ایک دن قیامت کا میدان سجا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے ہی اعمال کے ہوش تلے پسینے میں شرابو ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دے گا، تو وہ اس دشمن ساتھی بھائی بہنوں جس کے بھی دوست ہوں گے وہ دشمن اس کے بن جائیں گے۔ لیکن ایسے میں ایک ہستی ہوگی جو اپنی امت کے لیے بے قرار ہوگی، جو اپنے رب سے فریاد کر رہی ہوگی، یا رب امتی امتی۔ ہاں وہ ہمارے آقا، ہمارے شفیع، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، جو اس دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے جب سب لوگ ہمیں بھول چکے ہوں گے، جب کسی نبی کو یہ جرت نہ ہوگی کہ اللہ کے عرش کے قریب جائے، جب آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب یہی کہیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں جھکیں گے، سجدے میں گریں گے، اور اللہ رب العزت فرمائے گا، سجدے میں گریا کریں گے، اے حبیب سر اٹھائیے مانگیے عطا کیا جائے، وہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو ساتھیوں بھائی بہنوں شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی۔ سوچو وہ جو راتوں کو ہمارے لیے رویا کرتے تھے، وہ جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی کہتے تھے کہ اگر یہ ایمان لے آئے تو میرے لیے بہتر ہے، وہ جو قبر میں ہمارے لیے سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ جو آج بھی ہمیں اپنے امت مانتے ہیں، ہم نے ان سے کیا وفا کی؟ کیا کبھی سوچا ہے ہم وہی امت ہیں جس کے لیے وہ راتوں کو جاگے، ہم وہی امت ہیں جس کے لیے ان کا دل تڑپا، لیکن آج ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہم ان کی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر ان کے راستے پر نہیں چلتے۔ کیا ہم قیامت کے دن ان کے سامنے نظر اٹھا سکیں گے؟ کیا جب وہ ہمیں پہچان کر بلائیں گے تو ہم ان کے لائق ہوں گے؟ یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم تیرے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دوستو آپ نے آج سچے دل سے پورے یقین سے غوث پاک کی تسبیح کو، ایک ساتھی بھائی بہنوں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے یا اللہ، ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اس عمل میں جیسے ہی آپ نے یا ربنا یا ربی کو کمپلیٹ کر لیا ساتھیوں بھائی بہنوں، تو آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور فوری طور پر یا اللہ یا مصطفیٰ اپنے انداز میں، آپ کو اللہ نے انداز دیا ہے جیسا آپ کو پڑھنے کا لہجہ دیا ہے، میرے رب نے جیسی آپ کو ہمت دی ہو پڑھنے کی، آپ نے اسی انداز میں پڑھنا ہے۔ میرا انداز ساتھیوں بھائی بہنوں اس کو نہ دیکھیے گا، لوگ ایسے ہی میسج کرتے ہیں آپ اس طرح ہمیں اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتانے والا؟ اللہ کا نام آپ جس طرح پڑھنا چاہیں، جو اللہ نے آپ کو انداز دیا ہے پڑھیے گا۔ آپ نے یا اللہ یا مصطفیٰ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 2 بار ہو گیا، لیکن یاد رکھیے گا یہ تعداد آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، اور اس وظیفے کو بھی ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے 12، 13، 14، 15 شعبان 48، آپ کے پاس گھنٹے ہیں، 96 گھنٹے کا وقت ہے۔ 96 گھنٹے میں چھوٹا سا عمل جس کو بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ لے، اس میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے
ساتھی بھائی بہنوں بیٹھ جائیں ساتھی بھائی بہنوں عمل پڑھنے کے لیے 12 13 15 14 12 13 14 15 کسی وقت کسی بھی طرح جس طرح نماز پڑھتے ہیں پوری نماز پڑھتے ہیں ساتھی بھائی بہنوں اس طرح آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے. یہ نہیں کہ چلتے پھرتے آپ نے پڑھ لیا ایک وظیفہ ابھی پڑھا پھر بعد میں نہیں. ایک بار بیٹھ جائیں جب تک ساتھی بھائی بہنوں عمل کمپلیٹ نہ ہو. چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں چاہے عصر کے بعد پڑھ لیں ظہر عصر عشاء کے بعد پڑھ لیں کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں کوئی پابندی نہیں. اس عمل کو پڑھنے کے بعد ساتھی بھائی بہنوں آپ کی وہ پریشانیاں رہیں گی نہیں. آپ اگر بے گھر ہیں بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں. کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے کوئی ایسا میرا بہن بھائی غوث پاک فرماتے ہیں جو علاج بیماری ہو جو علاج کروا کر تھک گئے ہو جس کو کوئی بیماری سمجھ میں نہ آتی ہو ڈاکٹروں کو نہ آتی ہو وہ بندہ اس بیماری کے لیے علاج کر لے. تو کیا ساتھی بھائی بہنوں آپ لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑی بیماری ہو بڑی وجہ ہو جو بیماریاں ہوں انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے جو اس کی پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں گی. نظر بد ہے ساتھیو بھائی بہنوں عمل جادو بندش کے اثرات تک ختم ہو جائیں گے. زندگی میں ساتھیو بھائی بہنوں صرف ایک بار یہ موقع ملتا ہے یہ موقع بار بار نہیں ملتا. جس نے تمہاری گھر کو گرہستی کو تباہ کر دیا ہے یہ نظر بد انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی. آج کل ساتھیو بھائی بہنوں کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. کسی اپنے نے آپ کو اچھا کھاتے پیتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا آپ کو گھومتے پھرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا کہ اس کی کالی گندی نظر آپ پر پڑی ہے. اور اس دن سے آپ یقین کریں یا تو آپ بستر میں پڑے ہوں گے یا بیماریوں میں پڑے ہوں گے یا ایسی پریشانی آتی رہیں گی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. ایک پریشانی جائے گی دوسری آئے گی. آپ کو لگے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میری زندگی میں کیسے ہو رہا ہے. پہلے میں اچھا خاصا سکون کی زندگی جی رہا تھا اچانک مصلحات پریشانیاں بڑھ رہی ہیں بے سکونی ہے بے برکتی ہے صبح یوں جاتی ہے رات یوں آتی ہے سمجھ نہیں آتا زندگی میں ہو کیا رہا ہے سمجھ نہیں آتا ہے زندگی کر کیا رہا ہوں میں. ساتھیو بھائی بہنوں اگر آپ پر بد نظر ہے تو آپ کو اس سے بڑا عمل شاید رہتی دنیا تک نہ ملے جس کو کونے کونے سے پڑھتے ہی بیماریوں کو بد نظری کو عمل بندش کو کسی اپنے پرائے نے اگر آپ پر بندش ڈالی ہے یقین مانیے عمل پلٹ کر وار کر جائے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے سیکنڈ نمبر والا وظیفہ دیکھیں درود شریف پڑھ لیا پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر یا ربنا یا ربی کا وظیفہ ملا کر 100 بار پڑھیں پھر فوراً سے آپ نے یا اللہ یا مصطفیٰ کا وظیفہ آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے. اب جب یہ وظیفہ بھی 100 بار پڑھ لیا تو عمل کا تیسرا وظیفہ فوری طور پر عمل پر شامل کر دینا ہے. آپ نے یہ وظیفہ آپ لوگ جیسے اس عمل میں پڑھیں گے آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتے چلے جائیں گے. آپ یقین کریں آج مانگ کر تھک جائیں گے لیکن یقین کیجئے گا دوستو بھائیو بہنوں ساتھیو دوستو بزرگ بھائی بہنوں مانگ کر تھک جانا لیکن مانگنے میں ساتھیو بھائی بہنوں کمی ضرور ہو سکتی ہے لیکن رب کے دینے میں کمی نہیں ہوگی. اس عمل کا تیسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. یہ کلمہ ایمان بھروسہ اور تسلیم رضا کی انتہائی کو بیان کرتا ہے. جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں جب وسائل ختم ہو جاتے ہیں جب کوئی سہارا نظر نہیں آتا تب یہ کلمہ دل کو وہ طاقت دیتا ہے جو پہاڑوں کو راستے سے ہٹا دے. پہاڑ بھی اگر راستے میں ہوگا ہٹ جائے گا. آپ کو یہ کلمہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا سہارا کوئی اور نہیں انسان کوئی مال و دولت یا کوئی طاقت نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو ہر مشکل کا حل نکالنے والا ہے جو ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں نمرود نے آگ میں پھینک دیا تھا. اگر آگ بھڑک رہی تھی زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جل کر ختم ہو جائیں گے مگر جیسے ہی انہوں نے اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن. یہ وہ کلمہ ہے جو صحابہ کرام نے اس وقت کہا جب کفار نے ان کے خلاف زبردست لشکر اکٹھا کیا مگر انہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور اللہ نے ان کی غیبی مدد کی. اللہ نے غیبی مدد فرمائی. یہ وہی الفاظ ہیں جو ہر شخص کے لیے ڈھال بن سکتے ہیں جسے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہو. آج غوث پاک کی اس تسبیح کا تیسرا پاورفل وظیفہ جو دشمنوں کو خوف ہو جیساتی بھائی جس سے دشمنوں کا خوف ہو جسے لگے کہ اب کچھ بھی نہیں بچا جس کی امید آج سب کچھ ختم ہو چکی ہے. جب بھی تمہیں لگے کہ دنیا نے تمہیں تنہا کر دیا ہے وسائل ختم ہو گئے ہیں لوگ چھوڑ گئے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک جاؤ اور آنکھیں بند کرو اور پوری یقین کے ساتھ آج اس مجرب ترین عمل میں 12 13 14 15 شعبان کے دن یہ کلمہ تمہارے دل پر اطمینان نازل کر دے گا.
تمہارے خوف کو ختم کر دے گا اور تمہیں یہ یاد دلائے گا کہ تم تنہا نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ تمہارا کارساز ہو تو پھر کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آج کے اس مجرد ترین عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے اس عمل کو کمپلیٹ ہوتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس عمل کا آخری وظیفہ بھی آپ نے پوری 100 دانے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ جب 100 دانے والی تسبیح پڑھ لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے، بڑی گہرائی سے، ایک ایک جملہ، ایک ایک بات پوائنٹ بچوں کی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ساتھی بھائی بہن، درود شریف پڑھیے گا اور اللہ پاک سے خوب دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک کا کوئی بھی نام پسند ہو تو وہ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔